لیکن ایمان اور عقیدہ کیا چیز ہے اس کو ابھی بھی لوگ صحیح طور پر نہیں جانتے ہیں۔ تو سلجھے ہوئے مسئلہ پر تقریر کرنا آسان ہے، مگر الجھے ہوئے مسائل کو بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ الجھے ہوئے مسئلہ کو سلجھایا جائے تاکہ لوگوں کا ایمان عقیدہ سلامت رہے، اور جب ایمان عقیدہ سلامت رہے گا تو اس کا عمل بھی ٹھیک ٹھاک رہے گا، اور اگر ایمان بگڑ گیا تو نماز، روزے، حج و زکوٰۃ ساری چیزیں بیکار ہو گئی۔ تو آج آپ میری تقریر میں خاص باتیں سنیں گے، بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں، خاص باتیں بالکل حدیث و قرآن کی روشنی میں۔ آپ کا یہ مولانا قصہ کہانی نہیں بیان کرتا، جب تک بیان کرے گا، حدیث بولے گا، آپ کو ثواب ملے گا اور جلسے میں آنے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ بالکل ادب سے بیٹھیے۔ آج میں اپنی تقریر میں چند خاص باتیں بیان کروں گا، دھیان سے سنیے۔ کیا کیا بیان کروں گا اس کو سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ بیان کروں گا کہ میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ دوسری بات یہ بیان کروں گا کہ اللہ نے نبی کو صاحب اختیار بنایا ہے یا نہیں، پاور دیا ہے یا نہیں، یا نبی عام لوگوں کی طرح ہے جیسے عام لوگوں کو کوئی پاور اور اختیار نہیں ہے، کیا نبی کو بھی ایسا ہی ہے؟ تو حضرات اس بات کو بھی میں حدیث سے ثابت کروں گا کہ نبی کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اللہ نے نبی کو قرآن میں امی کہا۔ اللہ نے نبی کو کیا کہا؟ امی کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ امی کا مطلب ان پڑھ یہ مطلب بیان کرتے ہیں، ان پڑھ کا مطلب جاہل۔ تو کیا امی کا مطلب رسول کے لیے ان پڑھ کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر ایسا آدمی استعمال کرتا تو مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے؟ تو قرآن میں جو امی کہا، اللہ نے نبی کو امی کہا، امی کا مطلب کیا ہے وہ بات بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں، اور پانچویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں، یا عام لوگوں کی طرح مٹی میں مل گئے جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کیا ان کا کہنا صحیح ہے یا ان کا کہنا غلط ہے؟ بس یہ چند باتیں خاص میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بالکل ہوش میں بیٹھے، آنکھیں کھول کر بیٹھے۔ اگر آپ نے وقت ضائع کر دیا تو سمجھ لو کہ جلسے کا مقصد آپ نے فوت کر دیا۔ بالکل ادب سے بیٹھیے، چاہے لوگ اٹھ کر چلے جائیں اسٹیج والے، چونکہ یہ لوگ تقریر سننے نہیں آتے بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے سنانا۔ تو جو سنانے والے تھے وہ چلے گئے اور جو سننے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بھی بیٹھیے، ادب سے بیٹھیے۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جانی رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، بول باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کو سر، شاف بشر ساقی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا ایک بات بتائیے آپ لوگ، یہ بتائیے کہ میری آواز صاف پہنچ رہی ہے؟ سب لوگ بتاؤ، صاف کہ اور ایگو کم کرواؤ؟ آج کل مائک والے کا قصور نہیں ہے، مائک والے کو لوگ اتنا ٹارچر کرتے ہیں بیچارے کو کہ اتنا ایگو بڑھاؤ کہ صرف میں سمجھوں اور کوئی نہ سمجھے۔ ادھر دیکھیے، تو بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، ماشاءاللہ بالکل آپ کا مائک ٹھیک ٹھاک ہے بابو، سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمارے بھائی لوگ بھی ماشاءاللہ۔ اس علاقے کا ماحول ہے کہ خاموش ہو کر سنتے ہیں،
زیادہ شور شرابہ لوگ نہیں کرتے. یہ میں نے 20 سال سے لے کر کے اب تک یہ ماحول پورے علاقے کا پایا ہے. ہم لوگ جب کہلواتے سبحان اللہ تبھی لوگ کہتے ہیں, ورنہ خاموشی سے لوگ سنتے ہیں. تو میری گزارش ہے آپ خاموشی سے سنیے, خاموشی سے بس ہماری باتوں کو سمجھیے, یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے. اجازت ہے تو شعر سناؤ, اجازت ہے, زور سے بولو اجازت ہے, اجازت ہے تو شعر سنیے. سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور میرے کلام کا ٹکڑا ملاحظہ فرمائے, مقام سید کونین کوئی کیا جانے, مقام سید کونین کوئی کیا جانے, ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا, قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا, تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے, تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. میرے دوست, میرے عزیز, میرے بچے, میری پیاری ماں بہن, اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو سن لیا تو ایمان ہمیشہ پختہ رہے گا, مضبوط رہے گا. کوئی بے ایمان آپ کے ایمان کو نہیں ڈگمگا سکے گا, بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے. میری طرف دیکھیے, ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت, اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں, میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں, میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں, بشر. مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا, فریم میں مت آنا, کسی بے ایمان مولوی کے بہکاوے میں مت آنا, مجھ کو اپنے باپ دادا کی طرح مت سمجھ لینا, عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح مت سمجھ لینا. میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا. مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. مجھ پر وحی آتی ہے, مجھ پر قرآن اترتا ہے, میرے پاس جبریل آتے ہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کرو, قرآن کا انداز بیان دیکھو. قرآن کہتا ہے رسول آپ غلاموں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں, میں انسان تو ہوں مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں, میں آدمی تو ہوں مگر میں تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں, چلتے پھرتے لوگوں کی طرح نہیں ہوں. مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. مجھ پر وحی آتی ہے, مجھ پر قرآن اترتا ہے, میرے پاس جبریل آتے ہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے. حضرات میری طرف دیکھیے, ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں. ارے بولو ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہیں, رسول بھی خدا کے بندے ہیں. اور سے بولو رسول بھی خدا کے بندے ہیں, خدا کے رسول ہیں. مگر یاد رکھو یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ عام بندوں کی طرح نہیں ہے. اور سے بولو عام بندوں کی طرح نہیں ہے. اللہ جس کو نبی بناتا ہے دنیا میں سب سے الگ تھلگ بناتا ہے, سب سے بولو شان والا بناتا ہے, عزت والا بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی عیب نہیں رکھتا. جو عیب آپ کے اندر پایا جاتا ہے وہ نبی کے اندر نہیں پایا جا سکتا. آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے, نبی کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آ سکتی. آپ کے پسینے سے بدبو آتی ہے, نبی کے پسینے سے بولو خوشبو آتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے وہ تمام باتیں جس سے انسان نفرت کرے اللہ تعالیٰ نبی کو ان چیزوں سے
پاک و صاف رکھتا ہے. نبی کے پسینے میں خوشبو، نبی کی چادر میں خوشبو، نبی کے بالوں میں خوشبو، نبی کی آنکھوں میں خوشبو. ادھر دیکھیے اللہ ان تمام عیبوں سے نبی کو پاک و صاف رکھتا ہے جس سے لوگ نفرت کرے، جس سے لوگ بولو گھن کرے، جس سے لوگ دور بھاگے. ادھر دیکھیے تو اللہ جس کو نبی بناتا ہے اس کو سب سے الگ تھلگ، سب سے الگ تھلگ، سب سے شان والے، سب سے مرتبے والے، سب سے عزت والے، جاہ و جلال والے اللہ کے نبی ہوتے ہیں. میری طرف دیکھیے. لیکن آج جو ہماری لڑائیاں چل رہی ہے، نماز کی لڑائی نہیں ہے، روزے کی لڑائی نہیں ہے، حج و زکات کی لڑائی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی لڑائی نہیں ہے، مسجد کی لڑائی نہیں ہے، محراب کی لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی اس بات کی ہے کہ اگر ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں تو تمہارا چہرہ کیوں بگڑ جاتا ہے؟ ارے زور سے بولو. ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں تو تمہارا چہرہ کیوں بگڑ جاتا ہے؟ ہم نبی کا خطبہ پڑھتے ہیں تو تمہارا چہرہ کیوں بگڑ جاتا ہے؟ ہم نبی کی بولو خوبصورت، ہم نبی کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، نبی کا مرتبہ بیان کرتے ہیں تو تم سب کچھ سن لیتے ہو، نبی کا مرتبہ نہیں سننا چاہتے، نبی کی شان نہیں سننا چاہتے، نبی کی فضیلت نہیں سننا چاہتے. اور مسلمانوں یاد رکھو، مومن کا دل اسی وقت تک زندہ رہے گا جب نبی کی تعریف کرتا رہے گا. زور سے بولو. جس دن مسلمان نبی کی تعریف کرنا بند کر دے گا اس کا دل مردہ ہو جائے گا. مردہ. ادھر دیکھو، نماز پڑھے گا مگر دل مردہ رہے گا، روزہ رکھے گا مگر دل مردہ رہے گا، حج کرے گا مگر دل مردہ رہے گا. یاد رکھو، دل زندہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت سے اور نبی سے سچی پکی محبت رکھنے سے دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور جب تک دل زندہ ہے مسلمان زندہ ہے. اور جس دن دل مردہ ہو گیا تمہارے پاس مسجدیں ہوں گی مگر تم کو ذلیل سمجھا جائے گا. تم ایئر کنڈیشن میں آرام کرو گے مگر تم کو ذلیل سمجھا جائے گا. آج یہی ہو رہا ہے. جیسے ہاتھی کا دانت دیکھنے میں لگتا ہے کہ دانت ہے، ارے بولو لمبے لمبے دانت، لیکن حقیقت میں وہ دانت نہیں ہے، کھانے والا اندر ہے، وہ شو ہے. شو. آج کل کا مسلمان شو بازی کر رہا ہے. ادھر دیکھیے، شو بازی سے کام نہیں چلے گا. اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھو، اللہ رسول سے عشق رکھو، نبی کی تعریف اور نبی کی شان و عظمت ہر جگہ بیان کرو. اگر آپ نے نبی کی تعریف بیان کرنا چھوڑ دیا تو یاد رکھیے دل مردہ ہو جائے گا، دل کھوکھلا ہو جائے گا. لیکن ایک بات سنتے چلو، حدیث تو سناؤں گا، جلدی بیٹھیے مگر آپ کو 2 منٹ انتظار کرنا پڑے گا. ادھر دیکھیے، نبی کی شان سمجھنی ہو، نبی کا مرتبہ جاننا ہو تو بے ایمان سے مت پوچھو، کم پڑھے لکھے مولوی سے مت پوچھو. تم مسلمان کے بچے ہو، اگر نبی کی شان سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھو کہ نبی کیسے تھے، تو قرآن آپ کو جواب دے گا. نبی بشر ضرور ہے مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے. ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، رسول بھی ہے، بشر بھی ہے، محبوب بھی ہے، بشر بھی ہے، برہان بھی ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادھر دیکھو، مومن بنو مومن. ادھر دیکھو، سچے نبی کے دیوانے بنو. مومن اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رسول پر پختہ یقین رکھے. کیا رکھے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، بولو اللہ رسول پر پختہ یقین رکھے. زور سے بولو، پختہ یقین رکھے. تمام ضروریات دین پر ایمان رکھے، دل سے محبت کرے. قرآن اور حدیث سے جتنی چیزیں ثابت ہے، چاہے ذات سے متعلق ہو چاہے ان کے اوصاف سے متعلق ہو، ہر ایک پر ایمان رکھے. یہ نہیں کہ یہودی کی طرح بعض کو مانے
اور بعض کا انکار کرے. جو بعض کو مانے اور بعض کا انکار کرے سمجھ لو وہ مسلمان نہیں ہے, وہ یہودی ہے. یہودی توبہ کرو توبہ. آج آپ میری تقریر سنو. میرے آقا کا مقام کیا ہے؟ پہلے وہ حدیث سناؤں گا, پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق حدیث سناؤں گا. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ سست پڑ گئے. ارے بولو اب تو سست نہیں پڑے ہو. اگر سست پڑو گے تو تقریر آدھی ہی کر کے ختم کر دوں گا. آپ یہ مت کہنا کہ ربانی صاحب نے وعدہ کیا اور پوری تقریر نہیں کی. تو پوری تقریر سننے کے لیے آپ بیٹھو گے تبھی پوری تقریر ہوگی, ورنہ آدھی تقریر کر کے میں خاموش ہو جاؤں گا, کرسی سے اتر جاؤں گا. اجازت ہے تو پہلے میں وہ حدیث سناؤں کہ میرے آقا کا مقام کیا ہے. اجازت ہے؟ اگر سننا چاہتے ہو تو ایسے نہیں, ایک بھی ہاتھ دائیں بائیں پیچھے والے سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515 عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتى استيقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببازبتها مکہ فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهوبا قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كاني انظر اليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. آپ لوگ دیکھو سنو گے تبھی سناؤں گا, زبردستی. مولانا ربانی پرندہ ہے, پرندہ. کبھی مدھوپور تو کبھی بھاگلپور, ارے بولو کبھی گورکھپور تو کبھی مظفرپور. آپ سنو گے تو سناؤں گا, ورنہ میرے اندر بولو ادھر دیکھیں میرا کچھ نہیں جائے گا, بگڑے گا آپ کا. ادھر دیکھیے ہم اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتے ہیں. بولو ہم اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتے ہیں. اور ساؤنڈ باکس رکھا کرو تو آمنا سامنا نہیں کہ دونوں آپس میں جنگ کریں. ارے بولو چکی کی طرح مت رکھو, تھوڑا تیرچھا رکھو تاکہ دونوں کی آواز ٹکرا کر کے مولانا گیہوں کی طرف پیس نہ ڈالے. ارے بولو یہ سب بھی طریقہ سیکھو, تھوڑا تیرچھا رکھا کرو. ارے بولو میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی ہے, مطلب سننا چاہتے ہیں تو دھیان ادھر دیکھیے. یہ حدیث کہاں ہے؟ جلدی بولو. مشکاۃ شریف پیج نمبر کتنا؟ جلدی بولو. 515. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی سے عرض کیا, یہ اللہ کے نبی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے. اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے. کون سی نشانی آپ نے دیکھی کہ آپ کو اندازہ لگ گیا؟ سنیے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببازبتها مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا, میری بارگاہ میں 2 فرشتے تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر اترے, دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے, ہوا میں اڑنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے
اہو بہوا کیا یہی حضور ہے، کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے جواب دیا ہاں ہاں جلدی اترو، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہیں، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے، زور سے بولو، وہ ہمیں مل گئے۔ اور سے سنیے، نبی فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے، جلدی بولو، اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے۔ کچھ دیر نبی فرماتے میرے سامنے کھڑے رہے، اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے۔ کیا غائب؟ جب غائب ہو گئے تو پھر میں نے کیا دیکھا؟ دونوں فرشتے بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں۔ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں۔ اور سے سنیے، نبی فرماتے ہیں ترازو لے کر میرے قریب پہنچے، ترازو کو اوپر لٹکا دیا، ایک پلہ ادھر گرا، دوسرا پلہ ادھر گرا، دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا، ترازو کے پلے میں بیٹھا دیا، کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ چپ چاپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں چپ چاپ ترازو میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، مجھ کو برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا۔ پھر دونوں فرشتے کہنے لگے اس سے کام نہیں چلے گا، چلو اور لوگوں کو پکڑ کر لائے۔ دونوں فرشتے گئے، میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے، میری امت کے 100 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، بڑے بڑے اللہ کے ولی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے، میری امت کے 1000 نمازی کو لائے۔ کتنے کو لائے؟ زور سے بولو، 1000 بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ اب مزے کی بات سنو، اب مزے کی بات سنو، جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے۔ جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لَوَّزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَّحَهَا، ارے چھوڑو چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو؟ ایک تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو، اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، برکت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ یہ بتائیے آپ لوگ ندیم کو سننا چاہتے ہیں؟ بولو، راشد کو سننا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ کو ادھر دیکھو، تقریر سننا اگر آپ نے بند کر دیا تو آپ کو گمراہ ہونے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ کم سے کم ہم جیسے مولوی سال میں آ کر ایک بار تقریر کر کے کم سے کم آپ کے ایمان کو روشن کرتے ہیں۔ تقریر سنو، تقریر سنو گے آپ کو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، تمیز پیدا ہوگی۔
اگر آپ نے تقریر کو پسے پوشت ڈال دیا تو آپ کو گمراہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا. توبہ کرو. ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, ابھی تو میری تقریر 15 منٹ ہوئی ہے, ابھی پون گھنٹہ باقی ہے. اگر کہو گے تو 1.5 گھنٹہ, ورنہ 1 گھنٹہ بھی تو ایک حدیث سنائی ہے. اچھا کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو. ماشاءاللہ. ادھر دیکھو. اچھا یہ بتاؤ دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ پھر سے بولو. دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ ایک تو چھوڑو, 10 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ 100 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو, مگر رسول کا پلہ. اب آپ بتائیے جب رسول کا پلہ بھاری رہے گا تو ساری دنیا جب رسول کے برابر نہیں ہے تو ہم جیسا مولوی, آپ جیسے لوگ کیا آقا کے برابر ہوں گے؟ نہیں. ادھر دیکھو, اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ ہے میرے رسول کا. ہاتھ اٹھا کر بولو. اللہ کے بعد اگر کسی کا بولو سب سے بڑا مرتبہ ہے تو زور سے بولو کس کا ہے؟ رسول کا. میرے رسول کا. ادھر دیکھو, یہ آپ کو ایمان رکھنا ہے. اللہ کے بعد تمام انبیاء کا مرتبہ بلند و بالا ہے, اور تمام انبیاء میں میرے مصطفیٰ کا مرتبہ سب سے بلند و بالا, افضل و اعلیٰ نبی میرے رسول ہے. اس لیے یاد رکھو, جہاں رہو اپنے نبی کی تعریف کرو, جہاں رہو اپنے نبی کی خوبی بیان کرو, جہاں رہو اپنے نبی کا تذکرہ کرو. اگر نبی کا تذکرہ چھوڑ دو گے تو تمہارا دین بھی مردہ ہو جائے گا اور تمہارا دل بھی مردہ ہو جائے گا, اور جس دن دل مردہ ہو گیا تو تم کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. یاد رکھو, ذلیل ہوتے رہو گے. اللہ نے اس دنیا میں نبی کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کا امتحان لیا جائے. ارے بولو, اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا؟ زور سے بولو. اللہ نے نبی کو فرشتے کی شکل میں نہیں بھیجا. زور سے بولو. جنات کی شکل میں نہیں بھیجا. جنات میں بولو کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے. بولو فرشتے میں سے کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے. اللہ نے نبی بنایا تو کس کو بنایا؟ جلدی بولو. انسان کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے, تم کو آزمایا جائے کہ کہیں ان کے کھانے پینے کو دیکھ کر, ان کے شادی وواہ کو دیکھ کر, ان کے نکاح کو دیکھ کر, ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر تم ان کو اپنی طرح سمجھ رہے ہو کہ اللہ کا محبوب سمجھ رہے ہو. یہ آپ کی آزمائش ہے. اگر جو آزمائش میں کامیاب ہو گیا وہ پکا مومن ہے, اور جو پھیل کر گیا وہ بے ایمان ہے, شیطان ہے. جہاں رہو نبی کی تعریف کرو, نبی کا خطبہ پڑھو, نبی کا ذکر کرو. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی. بولو سناؤں تو گھنٹوں لگ جائے گا. ایک ایک حدیث جتنا وعدہ کیا ہے سب پر ایک ایک حدیث. ارے بولو, جتنی چیزوں کا میں نے وعدہ کیا ہے سب کے متعلق ایک ایک دو حدیث میں سناؤں گا, کیونکہ اگر زیادہ سنانے لگوں تو ایک ہی پہلو پر رات دن ختم ہو جائیں گے. اس لیے مجھ کو آپ کو سمجھانا ہے. آپ نے میرے نبی کا مقام سمجھ لیا؟ ارے بولو بولو, سمجھا کہ نہیں؟ اب میں نے دوسرا وعدہ آپ سے یہ کیا تھا کہ میرے نبی کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے یا نہیں, پاور دیا ہے کہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی پاور نہیں ہے, نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ نے جتنا کہہ دیا ہے اتنا ہی ہوگا. نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ جلدی بولیے. یہ داڑھی ٹوپی والے کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں. اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ نے نبی کو بھی پاور دیا ہے. زور سے بولو, اللہ نے نبی کو بھی پاور دیا ہے. نبی اگر چاہے تو پتھر کو سونا بنا دے, نبی چاہے تو
मुर्दों को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए। नबी को अल्लाह ने पावर दिया है कि नबी चाहे तो बेजान दरख्तों को कलमा पढ़ाए, नबी चाहे तो बेजान कंकरी से कलमा पढ़ा ले। ये सब हदीस में मौजूद है, आप लोगों ने सुना होगा। नबी को अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि जिसके लिए चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे किसी चीज को हलाल कर दे, और बोलो, और जिसके लिए चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे किसी चीज को हराम कर दे, ये भी पावर अल्लाह ने नबी को, जोर से बोलो, दिया है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो बादशाह बनाकर भेजता है। क्या बनाकर भेजता है? जोर से बोलो। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाकर भेजता है, और जो उम्मत का बादशाह होगा वो पावरफुल होगा। बताओ दुनिया में कोई ऐसा बादशाह कि बादशाह तो हो मगर पावर ना हो? वो पागल है, पागल, जो बादशाह को पावरफुल ना माने। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो दुनिया में उम्मत का बादशाह बनाकर भेजता है, और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा, साहिब इख्तियार होगा। वो चाहे उनकी हुकूमत दरख्तों पर, उनकी हुकूमत बोलो समंदरों पर, उनकी हुकूमत बोलो कायनात की हर चीज पर। मेरी तरफ देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं मगर हदीस तो बाद में सुनाऊंगा। इजाजत है? बोलिए चचा मियाँ, इजाजत है? अरे बोलिए, सब लोग जाग रहे हैं। आप ऐसे अंगड़ाई ले रहे हैं मेरे सामने बैठकर जैसे जंगल में शेर अंगड़ाई लेता है। क्या नाम है? मौलाना मुस्लिम साहब। अल्लाह आपकी जगह ये है, हजरत आपकी जगह ये है, लेकिन बहरहाल वो आप बैठे हुए वो आपकी आजिज़ी थी। क्या है? आजिज़ी, इनकी मोहब्बत है, वरना आपकी जगह ये है। आप तशरीफ लाए। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैं आपको हदीस तो सुनाऊंगा, बोलो, लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूं। इजाजत है? बोलो, इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है? ऐसा मत बोलो, मैं आपको बार बार टॉर्चर नहीं करूंगा। मेरा मकसद समझाना है, मेरा मकसद, जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए कि हम लोगों पर नमाज कितने वक्त की फर्ज है? अरे बोलो, हाथ उठाओ, हाथ उठाकर बोलो, नमाज कितने वक्त की फर्ज है? 5 वक्त की। अच्छा ये बताओ, पांचों नमाजें कितनी रकतें फर्ज हैं? अरे बोलो, कितनी रकतें फर्ज है? गिनती करो, बोलो फर्ज कितनी है? बोलो फजर में, बोलो फजर में 2 रकत, गिनती करो। जोहर में 4 रकत, असर में 4 रकत, मगरिब में 3 रकत, ऐशा में 4 रकत। ये फर्ज है ना? अरे बोलो, फर्ज है ना? इतनी रकतें आपकी फर्ज है। अच्छा सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आप नमाज जब पढ़ते हैं तो सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं या फर्ज से पहले कुछ सुन्नतें भी पढ़ते हैं और फर्ज के बाद भी सुन्नतें पढ़ते हैं? अरे बोलो, पढ़ते हैं कि नहीं? तो उन बेईमानों से पूछिए, अगर नबी को पावर ना होता तो हर मुसलमान सिर्फ फज्र की 2 रकत नमाज पढ़ता, जोहर की सिर्फ 4 रकत नमाज पढ़ता, असर की सिर्फ 4 रकत नमाज पढ़ता, ऐशा की बोलो सिर्फ 4 रकत पढ़ता, मगरिब की सिर्फ 3 रकत पढ़ता। न पहले सुन्नत पढ़ता न बाद में सुन्नत पढ़ता। तो जो तुम पहले सुन्नत पढ़ रहे हो, इधर देखो, जो फर्ज पढ़ रहे हो ये अल्लाह का पावर है, और जो सुन्नत पढ़ रहे हो ये मुस्तफा का पावर है। और जोर से बोलो, जो तुम सुन्नतें पढ़ रहे हो ये किसका पावर है? जोर से बोलो, ये मुस्तफा का पावर है। अल्लाह ने नबी को भी पावर दिया है। अगर नबी को पावर ना होता तो फजर में सिर्फ 2 रकत फर्ज पढ़ दे, बोलो जोहर में 4 रकत फर्ज पढ़ दे, असर में 4 रकत फर्ज पढ़ दे, मगरिब में 3 रकत फर्ज पढ़ते, ऐशा में बोलो 4 रकत फर्ज पढ़ते, वित्र भी नहीं पढ़ते। लेकिन जो तुम वित्र पढ़ रहे हो, जो तुम ईद की नमाज पढ़ रहे
رہے ہو، جو تم بقرعید کی نماز پڑھ رہے ہو، جتنی سنتیں ادا کر رہے ہو، چاہے مؤکدہ ہو چاہے غیر مؤکدہ، یہ سب مصطفیٰ کا حکم ہے، اور جو مصطفیٰ کا حکم ہے وہ مصطفیٰ کا پاور ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو مصطفیٰ کا، زور سے بولو مصطفیٰ کا پاور ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ادھر دیکھیے، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو گاؤں بستی کی طرف بھاگتا ہے، اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو یہودی کی طرح بقراتی چھانٹتا ہے، اس سے کہیے توبہ کرو توبہ۔ اچھا ایک بات بتائیے، ان مولویوں سے پوچھئے اللہ نے کہیں بھی کہا کہ نماز سے پہلے اذان دو؟ بولو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ بولو قرآن میں، ہاتھ اٹھا کر بولو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 5 وقتہ نماز جب جماعت مستحبہ سے ادا کیا جائے، بولو 5 وقتہ نماز جب جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے تو اذان سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے حکم میں ہے۔ یہ بتاؤ اللہ نے، آپ قرآن پڑھتے، قرآن میں کہیں بھی اللہ نے حکم نہیں دیا، تو جو 5 وقتہ نماز سے پہلے آپ اذان دیتے ہو، تکبیر کہتے ہو، بولو کہتے ہو کہ نہیں؟ تو یاد رکھو جو تم فرض ادا کر رہے ہو یہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اور جو آپ اذان دے رہے ہو، اقامت کہہ رہے ہو، یہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے، اور جو مصطفیٰ کا حکم ہے وہ میرے مصطفیٰ کا پاور ہے۔ تو اللہ نے نبی کو پاور دے کر دنیا میں بھیجا ہے، صاحب اختیار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جو نبی کو صاحب اختیار نہ مانے وہ گویا نبی نہیں مان رہا۔ نعرہ رسالت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ صدیق حسن صاحب قبلہ جھارکھنڈی۔ بیٹھیے ماشاءاللہ، یہ دیکھیے یہ ہماری جماعت کا دیکھ رہے ہیں ابھرتا ہوا خطیب، اور آپ کے علاقے کا شیر ہے شیر۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اپنے شیر کو نہیں پہچانتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے۔ آپ کے علاقے کا شیر ہے اور ادھر ابھرتا ہوا خطیب کہاں ہے؟ مولانا صدام کدھر گئے؟ مولانا صدام یہ بھی ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے ابھرتے ہوئے خطیب ہے۔ مولانا ربانی سے گاہے بگاہے ان دونوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے علاقے ہی میں ہے، ماشاءاللہ پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ دعا کرو کہ آپ کا ہر بچہ، بولو آپ کی جماعت کا امیر بن کے چمکے، بولو آپ کی جماعت کا مبلغ بن کے چمکے، آپ کی جماعت کا رہنما بن کے چمکے، قائد بن کے چمکے۔ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا۔ ادھر دیکھیے، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو بولو بادشاہ بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ جلدی بولو۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو امت کا بادشاہ بناتا ہے، اور جب امت کا بادشاہ بناتا ہے تو یاد رکھو جو